پاکستان واقعی حقیقی لفظوں میں ترقی کر رہا ہے تو کشمیر آج تک آزاد کیوں نہیں ہوتا؟ اگر پاکستان واقعی حقیقی طور پر ترقی کر رہا ہے تو پھر ہم اپنے اسلامی ممالک کی صحیح طرح سے کھل کر مدد کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر پاکستان واقعی حقیقی طور پر ترقی کر رہا ہے تو پھر ہم خوشحال کیوں نہیں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں۔ جہاں پر بات آتی ہے عالمی معیار کی کسی بھی حوالے سے کوئی بات کر لیں، کسی ادارے کے حوالے سے بات کر لیں یا بہت سے قوانین کی بات کر لیں، اصول و ضوابط کی بات کر لیں، تو وہاں پر ہمارے ملک کی سیاسی اور غیر سیاسی قوتیں عالمی معیار کے حساب سے بات کرتی ہیں، مثالیں دے دے کر بات کرتی ہیں کہ باہر کے ممالک میں یا انٹرنیشنل سٹینڈرڈ اس لیول کا ہمارے ملک میں ہونا چاہیے۔ یہ باتیں میرے خیال میں ہمیں اس وقت بالکل اچھی نہیں لگتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حقیقت بالکل الٹ ہے۔ یا تو اس ریاست پاکستان میں جس نظریے کی بنیاد پر پاکستان حاصل کیا گیا تھا وہ نظام لے کے آئے، یا پھر اگر آپ حقیقی طور پر یہ چاہتے ہیں کہ آپ دوسرے ممالک کے نظاموں کو فالو کریں، اپنائیں، ان کے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کو اپنائیں، تو یہ پوری بات اس حوالے سے کریں۔ میں یہ بات اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ ہم روز اپنے ملک کے سیاستدانوں سے یہ سنتے ہیں کہ پاکستان ترقی کر رہا ہے، اب پاکستان ترقی کر رہا ہے کیونکہ اب ان کی حکومت ہے، اب ان کی تجربہ کاری ہے، اب جو ہے ہم نے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا۔ لاکھ سیاستدان جو مرضی کریں، ہمیں بھی پاکستانی شہری ہونے کی وجہ سے خود سوچنا چاہیے، ان کی باتوں کو تولنا چاہیے، دیکھنا چاہیے وزن ہے کہ نہیں ہے، اپنے ارد گرد ملک کے سیاسی غیر سیاسی حالات کو دیکھنا چاہیے، معاشی سطح پہ چیزوں کو دیکھنا چاہیے، کیا واقعی پاکستان ترقی کر رہا ہے؟ کوئی ملک ترقی کر رہا ہو تو اس کے بہت واضح اور مثبت اثرات عام پاکستانی شہریوں کی زندگی پر پڑتے ہیں، معیار زندگی بہتر ہوتا ہے، لیکن ریاست پاکستان میں ایسی کوئی چیز واضح طور پر ہمیں نظر نہیں آتی۔ 70 سال اگر ہمارے ملک کی سیاسی قوتوں نے، سیاسی یا غیر سیاسی قوتوں نے یہ کوشش کی ہوتی کہ کم از کم یہاں پر تعلیم کو عام کیا ہوتا، کم از کم خواندگی کی شرح کو بڑھایا ہوتا، کم از کم تعلیم کا ایک معیار قائم کیا ہوتا، تو میں یقیناً دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آج پاکستان ترقی پر ہوتا۔ لیکن کیونکہ ہم یہاں پر نظام تعلیم صحیح طریقے سے، مؤثر طریقے سے نافذ نہیں کر سکیں، اسی وجہ سے پاکستان ترقی نہیں کر رہا۔ ایک طرف تو ہم یہ کہتے ہیں تعلیم ہی وہ واحد چیز ہے، وہ واحد طاقت ہے جس کے ذریعے فرد واحد اپنی زندگی کو تبدیل کر سکتا ہے، اپنی زندگی میں انقلاب لا سکتا ہے، تو پھر ایک پورا ملک جو ہے اس میں انقلاب تعلیم کے ذریعے ہی ہے، تعلیم کے ذریعے ہی ملک جو ہے ہر میدان میں آگے جا سکتا ہے۔ جب یہ ساری چیزیں ساتھ جائیں تو پاکستان میں تعلیم کا معیار کیا ہے وہ ہم سب کو بتانا چاہیے۔ پاکستان میں کون سی اعلیٰ معیار کی ایسی یونیورسٹی ہے جس کا شمار دنیا بھر کے ٹاپ 100 میں آتا ہے؟ پاکستان سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں کتنا آگے ہے؟ پاکستان میں وہ کون سا ادارہ ہے جو اعلیٰ معیار کے مطابق کام کر رہا ہے؟ پاکستان میں نظام قانون کیسا ہے؟ اگر پاکستان میں نظام قانون بالکل ٹھیک ہے، آئین اور قانون کی پاسداری ہو رہی ہے، تو پھر ہمارے نظام عدل کا دنیا بھر میں آخری نمبر کیوں ہے؟ دنیا پر ہمارے نظام عدل کی طرف انگلیاں کیوں اٹھاتی ہے؟ اگر پاکستان واقعی ہی ترقی کر رہا ہے تو پھر پاکستانی کی اکثریت آخر اس ملک کو کیوں چھوڑ رہی ہے؟ وہ بیرون ملک میں اپنے روشن مستقبل کو کیوں تلاش کر رہی ہے؟ اگر پاکستان واقعی ترقی کر رہا ہے تو پھر بار بار ہمیں ڈیفالٹ ہونے کی آوازیں کیوں آتی ہیں؟ اگر پاکستان ترقی کر رہا ہے تو پھر IMF سے قرضے لینے کی ہم کیوں کوشش کرتے ہیں؟ اگر پاکستان ترقی کر رہا ہے تو پھر ہماری پالیسیوں میں ٹرمپ کی جھلک واضح کی نظر آتی ہے، وہ یہاں پر آگے ہماری سرزمین سے معدنیات یا پیٹرول وغیرہ کیوں نکالا؟ اگر پاکستان واقعی حقیقی طور پر ترقی کرتا ہے تو پھر ہر دوسرے دن سیاسی اور غیر سیاسی قوتوں کا امریکہ کا دورہ کیوں ہوتا ہے؟ اگر پاکستان واقعی حقیقی طور پر ترقی کر رہا ہے تو پھر ہمارے ملکی معاملات میں بیرون ممالک کی دار اندازی کیوں؟ اگر پاکستان واقعی حقیقی طور پر ترقی کر رہا ہے تو پھر پاکستان اپنے واضح پالیسی کی وہ اختیار نہیں کرتا۔ اگر پاکستان واقعی حقیقی لفظوں میں ترقی کر رہا ہے تو کشمیر آج تک آزاد کیوں نہیں ہوتا؟ اگر پاکستان واقعی حقیقی طور پر ترقی کر رہا ہے تو پھر ہم اپنے اسلامی ممالک کی صحیح طرح سے کھل کر مدد کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر پاکستان واقعی حقیقی طور پر ترقی کر رہا ہے تو پھر ہم خوشحال کیوں نہیں ہیں؟ اگر پاکستان حقیقی طور پر ترقی کر رہا ہے تو پھر مہنگائی جو ہے وہ ختم ہونے کا نام کیوں نہیں لے رہے؟ اگر پاکستان حقیقی طور پر ترقی کر رہا ہے تو جب بھی بجلی اور گیس کے بل گھروں میں آتے تو عوام حکومت کو کوسنے کیوں لگتی ہے؟ اگر پاکستان واقعی حقیقی طور پر ترقی کر رہا ہے تو پھر یہاں پر کرپشن کی ہر دوسرے دن آوازیں کیوں آنا شروع ہو جاتی ہیں؟
یہاں پر احتساب کا عمل کیوں نہیں ہوتا؟ شکریہ.